صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1483 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو، یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو، تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو، تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کی کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے۔ پہلی حدیث یعنی کہ ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے، اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھیتی آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے یعنی کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا وہ اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس سے اس میں فصل کاشت کی جاتی ہے، یا چشمے کے پانی سے اس میں فصل کاشت کی جاتی ہے، تو کاشتکار یا کسان اس پر 10واں حصہ زکوٰۃ کرے، صدقہ دے۔ اور جو کھیتی کاشتکار یا کسان خود اپنا کوئی ذریعہ استعمال کر کے اس کو سیراب کرتا ہے، جیسے کہ ٹیوب ویل، موٹر، پیٹر یا کوئی اور ذریعہ کر کے اپنی کھیتی کو سیراب کرتا ہے، تو وہ اپنے اجناس کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر مسلمان کو لازم زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی مالدار آدمی ہے وہ اپنے اجناس کی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا، کل آخرت میں اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ جس مال کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اسی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ پاک اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے درجات بھی بلند کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس فریضے کو ادا کیا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1484 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 5 وسق سے کم پیداوار میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق 630 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ 5 اونٹوں سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بکری یا دمبا یا بھیڑ وغیرہ ہے تو وہ بھی 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کی 40 بکریاں ہیں، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس سے اوپر ہر 100 بکری کے اضافے کے ساتھ ایک بکری ہے، یعنی کہ 120 سے 100 اوپر ہو جائے، 120 سے اوپر جب چلی جائے تو 220 پر 2 بکریاں ہوں گی، 320 پر ایسے ایک ایک بکری اضافہ ہوتی جائے گی۔ اس حدیث کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر حاصل کی ہے تو زمیندار اچانک اس کا اصل مالک ہوتا ہے۔ جو کسی نے زمین ٹھیکے پر حاصل کی ہے تو
وہ ٹھیکے پر حاصل کرنے والا زمیندار اس کا اصل مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھیکے کی اس رقم کو اپنی مجموعی آمدنی میں شامل کرے، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زمین ٹھیکے پر لینے والا کاشت کرنے میں صاحب اختیار ہوتا ہے، اور زمین ٹھیکے پر لینے والا کاشت کرنے میں صاحب اختیار ہوتا ہے، اور پیداوار کا مالک بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ خود مختار ہونے کی حیثیت سے پیداوار کا عشر ادا کرے گا، اور ٹھیکے کی رقم سے اسے نہیں نکالی جائے گی، اور ٹھیکے کی رقم سے اسے نہیں نکالا جائے گا۔ اس طرح وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے جو رقم خرچ کرتا ہے، یہ بھی پیداوار سے نہیں نکالی جائے گی، یعنی کہ وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے جو رقم خرچ کرتا ہے، یہ بھی پیداوار سے نہیں نکالی جائے گی۔ البتہ محنت و مشقت یا مالی اخراجات جو زمین کی سرابی پر آتے ہیں، ان کے پیش نظر شریعت نے اسے یہ رعایت دی ہے کہ وہ اپنی پیداوار سے 10واں حصہ دینے کے بجائے، زکوٰۃ کا 10واں حصہ دینے کے بجائے 20واں حصہ ادا کرے۔ اگر اس رعایت کے باوجود ٹھیکے کی رقم، کھاد اور سپرے کے اخراجات، کٹائی کے لیے مزدوری اور تھریشر وغیرہ کے اخراجات بھی نکال کر دیے جائیں تو باقی کیا بچے گا جو عشر کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ لہذا اس سلسلے میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ ٹھیکے کی زمین سے ٹھیکے کی رقم پیداوار سے نہیں نکالی جائے گی، بلکہ وہ اپنی مجموعی پیداوار سے 20واں حصہ بطور عشر ادا کرے گا، بشرطیہ کہ اس کی پیداوار 5 وسق یعنی کہ 630 کلو گرام تک پہنچ جائے۔ اگر اس سے کم ہے تو عشر نہیں ہوگا، ہاں اگر مالک چاہے تو دینے پر قدغن نہیں۔ اگر 630 کلو گرام سے بھی کم ہے تو اگر مالک دینا چاہے تو اس میں کچھ قدغن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے اس کے رزق میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی بھی کاشتکار یا کسان جو ٹھیکے پر زمین حاصل کر کے پیداوار حاصل کرتا ہے، وہ اس میں سے اپنے اخراجات نکال کر پھر جو باقی اس کے پاس پیداوار بچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ غلط ہے، بلکہ وہ اپنی پیداوار سے یہ اخراجات نہیں نکال سکتا۔ اس کو شریعت نے آلریڈی رعایت دی ہوئی ہے، کیونکہ پیداوار پر 10واں حصہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو شریعت بولتی ہے کہ جو ٹھیکے پر زمین لیتا ہے وہ اپنی اس زمین سے 20واں حصہ نکالے۔ اسی طرح جو اپنی کھیتی کو کسی ٹیوب ویل کے پانی سے، کسی موٹر کے پانی سے، کسی پیٹر کے پانی سے اپنی کھیتی کو سراب کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی پیداوار سے 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے۔ ان دونوں کو شریعت نے رعایت دی ہوئی ہے، اور جس کی کھیتی آسمانی پانی سے یا چشمے سے یا اپنی نمی سے پیداوار دیتی ہے تو وہ 10واں حصہ نکالے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1485 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی۔ ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوں ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی
یوں ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1490 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا، یعنی کہ صدقے کے طور پر دے دیا، لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں، میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا، لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس سے خرید لوں، میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں ایک درم ہی میں کیوں نہ دے، کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثال کہہ کر کے چاٹنے والے کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1491 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھی چھی، نکالو نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1492 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے، یعنی کہ چمڑا کیوں نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کو کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کو کھانا ہے۔ اس حدیث کے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے غلاموں اور لونڈیوں کو صدقہ دینا جائز ہے، البتہ خود ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہیں، اس لیے ان کے لیے صدقہ و خیرات حرام ہے، جیسا کہ خلال نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ خالد بن سعید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ صدقہ بھیجا تو انہوں نے فرمایا، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قوم کا آزاد کردہ غلام بھی انہی میں شمار ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1493 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت باریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرانے کے لیے انہیں خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت باریرہ رضی اللہ عنہا کے مالکان نے اپنے لیے ان کے وال کی شرط عائد کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خرید لو، واللہ تو اس کے لیے ہے جو اسے آزاد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو حضرت باریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو بھی مسکین غریب جو صدقہ خراج زکوٰۃ لیتا ہے اور اپنے گھر کے اخراجات چلا رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے گھر میں کوئی عزیز و قارب مہمان آ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اسی سے اس کی مہمان نوازی کرے گا، خاطر تواضع کرے گا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کرے گا، تو وہ اس کھانے پینے والے کے لیے وہ صدقہ خراج تصور نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1496 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا، یعنی کہ یمن کا حاکم بنا کر انہیں بھیجا، تو ان سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جو اہل کتاب ہے، یعنی کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر انہیں دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ ان کے پاس پہنچ کر انہیں دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری بات تسلیم کر لیں کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، اور اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرو، اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچو، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اور ان کے آمادہ مال لینے سے اجتناب کرو، یعنی کہ جو مال زکوٰۃ کے طور پر مالدار سے لے کر مسکین کو دیا جائے وہ اچھا مال ہو، بلکہ وہ اس میں سے چھانٹ کر ناقص مال نکال کر زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچو، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1497 حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے اللہ آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ آج کی ویڈیو میں ان ہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو